بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کو فرما دیا کہ موت کو مزہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا سب ختم ہو جائے گی تو حاملان عرش کو بھی فرمایا جائے گا کہ اب کون بچا. میکائیل تو فرمایا گیا یا مولا اب کون بچا ہے، بس یہ حاملان جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ بچے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ان کو بھی موت دے دو، ان کو بھی روح قبض کر لی جائے گی، اور یہ ایک پہاڑ کے ٹیلے کی شکل میں یہ زمین کے اوپر رب کا سجدہ کرتے ہوئے گر پڑیں گے. اب کون بچا؟ اب تیرے بندے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل بچے ہیں. اور جبرائیل، میکائیل، ان کی بھی روح قبض کر لو. یہ بھی ایک پہاڑ کے ٹیلے کے طرح ایک سجدے میں گر جائیں گے. مولا تیرے حکم کے آگے ہم بھی حاضر ہیں. پھر فرمایا جائے گا اسرائیل کی بھی روح قبض کر لو. پھر فرمایا جائے گا اسرائیل کی بھی روح. سب چلے گئے، اب کوئی نہیں بچا. اور پوری دنیا جو نفس جو فرمایا میرے مولا نے اب کوئی نہیں بچے گا، تو فرمائے گا اب کون ہے، کس کا ملک ہے، کون اس کا مالک ہے؟ تو فرمایا میں ہوں قہار و جبار، آج میری حکومت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ ہماری آپ کی ایک عارضی زندگی ہے. اور ہم یہاں آئے ہیں کیا تھے؟ ایک خون کے لتڑے سے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں روح پھونکی گئی، اور ایسے تھے کہ بے جان، نہ ہاتھ چل رہا ہے، نہ پیر چل رہا ہے، نہ جسم کام کر رہا ہے، حالانکہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر میرے رب کے حکم سے حکم ہوتا ہے کہ اب آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، جسم بھی ہے، دل بھی ہے. لیکن ایک روح جب ڈال دی جاتی ہے تو اب آنکھ بھی چل رہی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، ہاتھ بھی چل رہا ہے، پیر بھی چل رہا ہے، اور بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر حرکت کرتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے اس کو. اور جب دنیا کے اندر آیا تو نشر و نما کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل پہ پہنچا دیا کہ اگر اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ پر گزار کر جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے کہ روح تو مٹ جاتی ہے، روح چلی گئی، اور روح کا تعلق جسم سے تھا. تو جب روح نکل گئی تو اب ہاتھ ہے لیکن بیکار ہے، آنکھ ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی ہے، پیر ہیں لیکن وہ لاچار ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی روحانیت نہیں ختم کرتا ہے، اپنے بندوں کی روحانیت نہیں ختم کرتا ہے، اور ان کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے. اور یہ ان کی روحانیت کا ہی فیض ہے کہ لوگ جوک در جوک کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حاضر ہیں. یہ روحانیت ہوتی ہے. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک مرید شمس الدین پانی پتی سے فرمایا، انہوں نے سوال کیا کہ حضور یہ روح اور روحانیت کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جواب دیا جائے گا. جب بہت دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا اپنے مرید سے کہ جب میرا وصال ہو جائے گا اور میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا. میرے نماز جنازہ کو تیار کر کے، سجا کے، نہلا کے اور کفن میں لپیٹ کے، خوشبو لگا کے اور ایک میدان میں رکھ دینا. ایک گھڑ سوار آئے گا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مریدوں نے، گھر والوں نے ویسے ہی کیا، اور انتظار دیکھنے لگے کہ گھوڑ سوار کب آئے گا. تو جب دھول چھٹی اور گردہ معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کوئی آیا. جب بہت قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے،
اور آنے کے بعد اس نے فوراً اس جنازے کے اوپر رکا اور اترنے کے بعد اس نے نماز جنازہ پڑھائی. آپ کی وصیت تھی کہ وہی پڑھائے گا، تو اس نے نماز جنازہ پڑھائی. اور جب جانے لگا تو آپ نے دوڑ کے اس کے پیر پکڑ لیے کہ حضور آپ بتائیے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں یہ بتائیے. تو انہوں نے کہا تمہارے سوال کا جواب تو مل گیا، اب تمہیں کیا مطلب کہ کون ہے. فرمایا نہیں حضور، تاریخ جب کل لکھی جائے گی کہ علاء الدین صابر کلیری کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو کیا مورخ جواب دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نے تو سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے اور روحانیت کیا ہے، تو روح یہ ہے جو لیٹی ہوئی ہے اور روحانیت یہ ہے جو باقی ہے، جو علاء الدین صابر کی شکل میں تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو روحانیت کبھی بھی نہیں ختم ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی آج ہمیں اور آپ کو حضور صابر کلیری کے صدقے میں ہمارے حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بھی مغفرت فرمائے. دھوپ بہت ہو گئی ہے، میں نے تکلیف دی، آپ کو معاف فرمائے.